اللہ کی طرف آؤ، آپ وضو کرو، اس کے بعد رو رو کر آپ نوافل پڑھو، فرائض پڑھو، فرض نماز ادا کرو، سنتیں پڑھو۔ آپ صرف پڑھ کر دیکھو، 2 رکعت نماز نفل ہی پڑھ لی نا آپ اس کی پاور دیکھنا۔ آپ نے سچے دل سے لیکن پڑھنی ہے، آپ نے خوب رونا ہے، گڑ گڑانا اللہ کے آگے، پھر آپ دیکھو کہ یار کیسے معاملات بہتر ہونے لگ جاتے۔ بہت سے لوگ میری ان باتوں کو جو سمجھ نہیں پاتے، وہ نماز سے بھی دور ہوئے ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہدایت نے ایک توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں ذہنی سکون، جسمانی سکون، روحانی سکون، سب کچھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس کے بعد آپ کی زندگی میں خوشحالی آ گئی ہو؟ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو خوش قسمتی اور اللہ کے خاص نعمتوں کی علامت ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے 5 خاص خوابوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا آنا ایک بہت خوش قسمتی سمجھا جاتی ہے اور بہت بڑی خوشخبری کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا نمبر 1 پر، یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایسا خواب ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی طرف سے خاص انعام کی علامت ہے۔ اس خواب کے بعد انسان کی زندگی میں برکت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ، سفید یا سبز لباس میں خود کو دیکھنا، یہ نیکی کی، روحانی کی اور بلندی اور جنت کی خوشخبری کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو سفید لباس میں دیکھا تو وہ شخص نیک بخت ہے یا اللہ کی طرف سے رحمت ملی ہوئی ہے۔ نمبر 3 پر، زمزم کا پانی پینا اور بہتا ہوا پانی دیکھنا، یعنی زمزم کا پانی پینا یا بہتے ہوئے دیکھنا اسے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ زمزم کا خواب میں آنا بیماریوں سے شفا، علم میں اضافہ اور رزق میں برکت کی علامت ہوتی ہے۔ جو لوگ ایسا خواب دیکھ چکے ہیں کہ زمزم کا پانی انہوں نے دیکھا ہو تو یا پھر انہوں نے بہتا ہوا دیکھا ہو، تو میں نہیں مان سکتا کہ ان کی زندگی میں رزق کی تنگی ہو، کیونکہ رزق کی تنگی ان کی زندگی میں کبھی آ ہی نہیں سکتی انشاءاللہ، اور وہ کبھی رزق کے لیے پریشان بھی نہیں ہوں گے، بیماریوں سے بچیں گے وہ، اور اللہ ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو پانی پیتے دیکھے تو اس کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں اور بہت تیزی سے اس کی زندگی چینج ہونے لگ جاتی ہے، اس کے حالات بہتر ہونے لگ جاتے، اس کے معاملات بہتر ہونے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 4 پر اگر ہم بات کریں، کعبہ یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، یا مسجد نبوی کو دیکھنا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا خواب جو اللہ کے قریب ہونے، دعا کی قبولیت اور دلی مراد پوری ہونے کی نشانی ہے۔ ایسا خواب جو اللہ کے قریب ہونے، دلی مراد پوری ہونے، دعا کی قبولیت ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے خود کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو یہ اس کے لیے حج یا عمرے کی بشارت ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک اسے بہت جلد اپنے گھر پر بلائے گا، حج یا عمرہ ہوگا۔ روشنی یا نور دیکھنا 5ویں نمبر پر ہے، یہ ہدایت اللہ کی قربت اور روحانی کامیابی کی علامت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندہ بہت قریب ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی مضبوط ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے جو خواب میں روشنی یا نور دیکھتا ہے، اور اس کی دعائیں بہت جلد قبول ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر خواب میں چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے تو یہ گناہوں سے معافی اور عزت کی نشانی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھا دوں کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی خواب دیکھا ہے تو اس اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے نیک ہدایت، نیک توفیق ضرور مانگے، کیونکہ نیک ہدایت، نیک توفیق جو ہے یہ اگر مل جائے تو سمجھ لیجئے زندگی بدل جاتی ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں وہ اگر پریشان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فائنینشیلی ڈسٹرب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہے اور ان کی زندگی میں پریشانیاں، معاملات ایسے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا، تو میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، آپ وضو کرو، اس کے بعد رو رو کر آپ نوافل پڑھو، فرائض پڑھو، فرض نماز ادا کرو، سنتیں پڑھو،
آپ صرف پڑھ کر دیکھو، 2 رکعت نماز نفل ہی پڑھ لی نا آپ نے، آپ اس کی پاور دیکھنا، آپ نے سچے دل سے لیکن پڑھنی ہے، آپ نے خوب رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اللہ کے آگے، پھر آپ دیکھو کہ یار کیسے معاملات بہتر ہونے لگ جاتے۔ بہت سے لوگ میری ان باتوں کو جو ہے جو سمجھ نہیں پاتے، وہ نماز سے بھی دور ہوئے ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہدایت، نے ایک توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں ذہنی سکون، جسمانی سکون، روحانی سکون، سب کچھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو دیکھیں بے شک دلوں کا سکون قرآن مجید میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، نماز میں، صدقہ دینے میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت جو فرائض ہے وہ تو پورے کرنے ہم نے، اس کے علاوہ کچھ ایسی عبادات بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو نفلی بھی ہیں، ثواب بھی ہے، جو صدقہ ہو گیا، جیسے نوافل پڑھ رہے ہیں، ہم دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں دلی سکون، روحانی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر آپ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، یقین مانیے زندگی آپ کی تیزی سے گزر رہی ہے، پوری زندگی لکھ لیجئے ٹینشن میں، ڈپریشن میں گزر جائے گی، لیکن آپ کو روحانی سکون نہیں ملے گا، آپ کو جسمانی سکون نہیں ملے گا۔ ایک پریشانی سے نکلیں گے، دوسری پریشانی میں پھنس جائیں گے، اور زندگی میں یہی روتے رہیں گے پھر کمنٹس میں کہ عبداللہ بھائی میں تو اتنے سالوں سے کر رہا ہوں، میں تو اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ بھائی ان لوگوں سے پوچھو، کمنٹ میں آپ لوگ بات کر لیا کرو آپس میں، کہ اگر وہ لوگ جن کو فائدہ ہو رہا ہے وہ دوسروں کو بتائیں کہ مجھے ان چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں 99% ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو لوگ دل سے اللہ کی عبادت کرتے، جو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدے لمبے کر رہے ہیں، سجدوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں نوافل میں، تو آپ یہ دیکھیں ان کی زندگی بدلتی ہے۔ بھائی جب آپ اللہ کے آگے رو گے، آپ کا دل ہلکا ہوگا، آپ ہر بات شیئر کرو گے اللہ تعالیٰ سے، تو آپ کے معاملات خود ہی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خوابوں کی نشانی پر اگر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ خواب جو آتے ہیں ان کے علامات میں نے بتائی ہے، اور ہر بندہ بھی یہ سوچنے لگ جائے مجھے یہ خواب دکھ جائے، کسی طرح مجھے خواب دکھ جائے میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، پہلے فرائض کی طرف تو آ جاؤ، اب اللہ کے قریب تو ہونے کی کوشش کرو، اللہ سے مانگنا تو شروع کرو، سارے معاملات خود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ لوگوں سے بہت ہی اہم اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی میرے اکاؤنٹ میں جو ڈونیشن کے پیسے آپ لوگ سینڈ کر رہے تھے وہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس لیے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو میرے پاس ایسے مستحق لوگ، جو میں نے بتایا تھا کہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں، یعنی کہ ان کے بچے ان کو چھوڑ چکے ہیں، وہ اپنی زندگی میں مست ہیں، یعنی کہ شادی کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اور بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا ہوا، ان کے لیے ہم کام کر رہے تھے، لیکن دیکھیں ٹائم کی وجہ سے میں کر نہیں پا رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں نے جو 2-3 ایسے بندے ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ سے بہت بڑے وہ یعنی کہ ڈونر ہیں، اور انہوں نے بڑی ڈونیشن دی ہمیشہ، تو ان کو ڈائریکٹ میں نے ان لوگوں سے کروا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ یہ گھر ہے، میں نے ان سے پہلی بات کی اور کہا کہ آپ لوگ خود ہی جو بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیں ان لوگوں کو دے دیا کریں، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ اگر ہوئے تو میں بتا دوں گا۔ تو ان سے بات ہو گئی، اس لیے جو بھی اب میرے اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کر رہے ہیں وہ نہ کریں، کیونکہ حساب کتاب میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، اور کیونکہ حساب کتاب پھر اللہ نہ کرے بھائی 1 روپیہ بھی اگر ہماری طرف میری طرف آ گیا تو خواہ یہ بڑے عذاب والی بات ہے کہ کسی کا پیسہ 1 روپیہ بھی میری طرف آ جائے تو بڑا سخت معاملات ہو جاتے ہیں، اور بندہ گناہوں میں پھنس جاتا ہے اور دلدل میں پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوئی بھی ابھی سینڈ نہیں کیجیے گا پیسے، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جزاک اللہ جنہوں نے اب تک لوگوں کو سپورٹ کیا، اللہ پاک سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔